شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے اس بے تحاشا سردی میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وسیم شیئر کر رہے ہیں۔ وسیم کہتے ہیں میں میاں والی کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں دوسرے گاؤں سے بھی کچھ لڑکے آتے تھے، تو ہم لوگ ٹیمز بنا کر کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کے گاؤں کی جو آبادی تھی وہاں سے تھوڑا دور ایک گراؤنڈ ہوتا تھا، وہاں پر ہم لوگ کرکٹ میچ کھیلتے تھے۔ اسی طرف ایک بہت بڑا قبرستان بھی ہوتا تھا، تو ہم لوگ وہاں پر میچ کھیل رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، عصر کے قریب کا ٹائم ہوگا۔ ہم لوگ میچ کھیل رہے تھے تو میرے ایک دوست نے جیسے ہی اس نے شاٹ مارا تو جو بال تھا وہ قبرستان کی طرف جا کر گرا۔ میں جب بھاگتا ہوا گیا، میں قبرستان سے بال اٹھانے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے وہاں پر ایک عورت ہے اور وہ جیسے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ سفید کلر کا اس کا لباس تھا، اور اس نے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی چھوٹی سی جیسے کوئی پوٹلی سی ہوتی ہے وہ پکڑی ہوئی تھی، اور وہ اس طرح سے مشکوک نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ مجھے بہت زیادہ مسٹیریس سی لگی۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ عورت کون ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے جو یہ اس طرح سے ڈری ہوئی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھ رہی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ وہاں قبرستان میں کافی زیادہ درخت تھے۔ میں ان میں سے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اس عورت کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ جو عورت تھی، وہ عورت ایک قبر کے پاس گئی اور وہاں پر بیٹھ گئی، اور بار بار اٹھ کر پھر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں وہ جو کالے رنگ کی ایک پوٹلی تھی وہ اس نے قبر کے اوپر ایک سائڈ پر رکھی، اور قبر کو پاؤں والی سائڈ سے اس نے کھودنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جس سے وہ قبر کو پاؤں والی طرف سے مٹی نکال رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ بالکل سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس عورت نے کیا کیا، جیسے اس نے وہ قبر کا حصہ کھود کر اس میں وہ کچھ چیزیں بھرنے لگ گئی، اور پھر اس نے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے جو میرے دوست تھے جو میچ کھیل رہے تھے مجھے آوازیں دینے لگ گئے۔ اس عورت نے جب آوازیں سنی کہ یہاں پر مردوں کی لڑکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس نے جلدی جلدی وہ سارا کچھ ٹھیک کیا اور وہاں سے دوسری طرف ہو کر وہ بھاگ گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں پر آیا جہاں پر سب لڑکے میچ کھیل رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم وہاں پر کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہم کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ تم بال ڈھونڈنے گئے ہو، لیکن تم تو سامنے درخت کے پیچھے کھڑے ہو۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ ابھی قبرستان میں ایک عورت تھی، سفید کلر کی چادر لی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا بلیک کلر کے کپڑے میں۔ وہ ایک قبر کو پاؤں کی طرف سے کھود کر اس میں کچھ وہ ڈال رہی تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے تم لوگوں نے مجھے آواز دی ہے تو وہ ڈر کے بھاگ گئی ہے۔ ان لڑکوں نے کہا کہ چلو آؤ چل کے دیکھتے ہیں بھلا اس نے کیا کیا ہے۔ مجھے تو پتا تھا وہ جس جگہ پر جا کر اس نے یہ کام کیا تھا۔ میں فوراً سے ان کے ساتھ وہاں پر گیا۔ ہم لوگ جب اس قبر کے پاس پہنچے، وہاں پر ہم لوگوں نے وہ کالے رنگ کا کپڑا دیکھا، اور وہاں پر زمین کے اوپر کچھ خون کے قطرے بھی دیکھے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ کپڑے کو ہاتھ مت لگانا، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے ایک چھڑی سی اٹھائی، وہ سٹک سے جب ہم لوگوں نے وہ مٹی اتاری نکالی، کھودی وہ مٹی جہاں پر وہ اس عورت نے کچھ دبایا تھا، وہ ڈر کے مارے بھاگ گئی۔ وہ اس جگہ کو پکا تو کر نہیں سکی۔ تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو اس میں کچا گوشت تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جانور کا کوئی دل وغیرہ ہوتا ہے۔ اس میں سوئیں تھی اور ان میں تعویذ لگے ہوئے تھے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم لوگوں نے سٹک سے وہ چیزیں جیسے ہی باہر نکالی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایک بلی آئی کالے رنگ کی۔ وہ بلی بھاگتی بھی آئی، اور وہ جو کالے رنگ کا کپڑا تھا جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، وہ بلی نے وہ کپڑا ہم لوگوں کے سامنے اپنے دانتوں میں لیا اور اس کو کھانے لگ گئی، جبکہ وہاں پر وہ تعویذ اور وہ میٹ بھی پڑا ہوا تھا جس میں سوئیں لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ تبھی ایک دم سے اس جگہ پر اس قبر کے پاس بہت زیادہ پرندے جیسے کوے ہوتے ہیں، چیلیں ہوتی ہیں، وہ آنے لگ گئے۔ بہت زیادہ وہ آ گئے۔ جب وہ بہت زیادہ قریب آنے لگے ہم لوگ تو ڈر گئے۔ ہم لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگ گئے۔ ہم لوگ جیسے ہی گراؤنڈ میں گئے، ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ ہم لوگوں نے میچ وہیں پر ختم کیا اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب ہم لوگ آئے
تو ہم لوگ میچ کھیل رہے تھے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے اس ٹائم پر میچ کھیلا کرتے تھے۔ آج بھی ہم لوگوں نے صرف اپنا وہم دور کرنے کے لیے جب ہم لوگوں نے قبرستان میں جا کر دیکھا تو وہ جو عورت تھی وہی عورت ہم نے دوبارہ دیکھی۔ وہ عورت وہاں پر ایسے پھر رہی تھی جس طرح سے وہ یہاں وہاں کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ ایسے بکھلائی ہوئی تھی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ آج اس نے کالے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے اس عورت کو جیسی آواز دی کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہی ہو، ہم نے تمہیں کل بھی دیکھا ہے۔ وہ عورت بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی قبرستان سے دوسری طرف بھاگ گئی۔ ہم لوگ اس کے پیچھے بھی بھاگے لیکن ہم اسے پکڑ نہیں سکے۔ پتہ نہیں وہ عورت کہاں پر چلی گئی، کہاں غائب ہو گئی، کہاں چھپ گئی، ہمیں نہیں ملی۔ ہم لوگ جلدی سے گورکن کے پاس گئے۔ گورکن جو تھا وہ قبرستان کے دوسرے حصے کی طرف بیٹھتا تھا جو آبادی والی طرف تھا۔ یہ قبرستان کا بالکل پچھلا حصہ تھا جس طرح وہ خالی میدان تھا اور بہت زیادہ درخت تھے۔ یہ اتنا گھنا حصہ تھا، یہاں پر جھاڑیاں بھی بہت زیادہ تھیں اور یہاں پر بہت زیادہ پرانی قبریں ہوتی تھیں۔ ہم لوگ جب بھاگتے ہوئے گورکن کے پاس گئے، ہم نے گورکن کو بتایا کہ تم تو یہاں پر بیٹھے رہتے ہو سارا دن، تم حفاظت ہی نہیں کرتے ہو، تو قبرستان کی جو بیک سائڈ ہے وہاں پر لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ کل آ کر ایک قبر میں اس طرح سے چیزیں بھر رہی تھی، تو ہم نے جب وہاں سے وہ نکالی ہے تو آج وہ پھر ڈھونڈنے آئی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں کہا کہ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے، ہم اس کو لے کر آئے۔ ہم نے اسے وہ جگہ دکھائی، وہ قبر دکھائی جہاں پر اس عورت نے وہ چیزیں دبائی تھی، دفنائی تھی، اور ہم نے نکال دی۔ وہ چیزیں بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ گورکن نے کہا کہ میں اب اس حصے کا بھی خیال رکھوں گا۔ خیر ہم لوگ چلے گئے۔ اس سے اگلے دن بارش شروع ہوگی تو ہم لوگ میچ نہیں کھیل سکے۔ وہ جو گورکن تھا اس کا گھر بالکل وہیں پر پاس ہی تھا قبرستان کے۔ اس دن تو ہم لوگ جا نہیں سکے بارش کی وجہ سے۔ اس سے اگلے دن بادل بنے ہوئے تھے لیکن موسم کچھ ٹھیک تھا، تو وہ جو گورکن تھا، گورکن جو ہم لوگوں نے جب جا کر دیکھا کہ ہم لوگ اس سے پوچھتے ہیں وہ عورت دوبارہ آئی تھی یا نہیں، جب گورکن کے پاس گئے وہ بہت زیادہ بیمار ہوا ہوا تھا، اسے بہت سا بخار تھا اور اس کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، کل رات اس نے قبرستان میں کسی مخلوق کو دیکھا ہے۔ ہم لوگوں نے جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو کیا نہیں، وہ ڈرتے ڈرتے ہمیں بتا رہا تھا، کہتا تم لوگوں نے جس قبر کی نشاندہی کی تھی رات کے وقت میں اس قبر کے پاس گیا تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، مجھے اس طرف سے بہت زیادہ رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تو جب میں نے وہ رونے کی آوازیں سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں نے دور سے ایک روشنی دیکھی جیسے قبر کے پاس کوئی لالٹین لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب میں اس قبرستان کے اس حصے میں اس قبر کے پاس جانے لگا تو وہاں پر میں نے ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، وہ اس قبر کے پیروں کی طرف بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میرے پاس بھی لالٹین تھی، تو جب میں لالٹین لے کر اس کے قریب گیا اور میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا، وہ بہت زیادہ بھیانک ایک عورت تھی۔ اس کے جسم پر ایسے تھا جس طرح سے اس کے جسم پر کوئی ماس بھی نہیں ہے اور کپڑے بھی نہیں ہیں، عجیب و غریب اس کی ڈراؤنی شکل تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں قبر کے اوپر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ جیسے میں اس کو دیکھ کر ڈر کے پیچھے ہٹا، وہ لالٹین نیچے گری تو وہاں پر کچھ خشک چیزیں جیسے پتے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آگ لگ گئی، تو وہ جو مخلوق تھی وہ بہت بھیانک ہو گئی اور وہ ایک کالے رنگ کا دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں چیخیں مارتا ہوا واپس بھاگا، میں بھی قبرستان کے درمیان میں ہی تھا، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے جب اس کو وہاں پر بے ہوش دیکھا وہ لوگ اٹھا کر لائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 3-4 گھنٹے بے ہوش رہا اور جب یہ جاگا تھا تو یہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اب وہ جگہ جو تھی وہ تو آسیب زدہ ہو گئی تھی، وہاں پر پتہ نہیں وہ کیا اس نے کیا کیا نہیں۔ ہم لوگوں نے بات جا کر گاؤں میں بھی بتائی تو گاؤں میں ہم لوگوں کے ایک بزرگ تھے، وہ یہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے اور جن لوگوں کو جنات کے دورے پڑتے تھے ان کے وہ جنات نکالا کرتے تھے۔ ہم لوگ ان بزرگوں کے پاس گئے، ان کو لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر گورکن کو جب دیکھا، انہوں نے گورکن کو بھی دم وغیرہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے بہت قریب سے جنات کو، غیر مرئی مخلوقات، چڑیل کہہ سکتے ہیں، اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ وہاں پر موجود تھی۔ اگر وہ ان پتوں کو آگ نہ لگتی، اللہ کا اس پر کرم نہ ہوتا تو وہ مخلوق اس کو جان سے مار بھی سکتی تھی۔ آگ کی وجہ سے ڈر کے وہ غائب ہو گئی۔ پھر ہم لوگوں نے ان کو وہ جگہ بھی دکھائی۔ جب ہم لوگ اس جگہ کے پاس گئے تو اس قبر کے پاس ایک درخت بھی تھا، اس درخت کے اوپر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے اس درخت کے اوپر بہت آہستہ سی آواز میں کوئی بول رہا ہے، کسی عورت کے بولنے کی آوازیں تھیں۔ ہم لوگوں نے یہاں وہاں جب دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا،
وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اس درخت کے قریب اور اس قبر کے قریب مت جاؤ، یہاں پر بہت بھاری کسی نے عمل کیا ہے، اور جس نے وہ عمل کیا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ بھی کوئی جادوگرنی ہے، کوئی عورت ہے جو جادوگرنی ہے، اور یہاں پر وہ اس جادو کا عمل کر رہی تھی۔ اس وجہ سے یہاں پر وہ مخلوق جو ہے، اس وجہ سے یہاں پر وہ چڑیل، وہ مخلوق موجود ہے۔ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں سے وہ چیزیں بھی نکالی تھی، اور کالے رنگ کی بلی آئی تھی جس نے وہ کپڑا کھایا، پتہ نہیں بعد میں وہ بھی چیزیں وہ کھا گئی ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بلی نہیں تھی، وہ وہی چڑیل تھی جو اس وقت وہاں پر حاضر ہو چکی تھی۔ اس جادوگرنی نے چڑیل کا عمل کیا تھا، اور وہ یہاں پر آ کر اس کو قید کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا چلا تھا جو اس نے یہاں پر آ کر پورا کرنا تھا، لیکن تم لوگوں نے وہ چیزیں نکال کے اس مخلوق کو آزاد کر دیا۔ وہ مخلوق ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، اور وہ اس درخت کے اوپر رہتی ہے۔ وہ رات سے پہلے اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے وہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی رات کے وقت قبرستان کے اس حصے میں نہ آئے۔ ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ یہ گاؤں کا حصہ ہے، یہ گاؤں کی آبادی کا حصہ ہے، اس طرف بہت بڑا میدان ہے، اور یہاں پر ہم لوگ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، اس طرف سے اور بھی لوگ گزرتے ہیں، تو اگر وہ مخلوق اس قبرستان میں آ گئی تو وہ تو انسانوں کو نقصان پہنچائے گی، جیسے اس نے گورکن نے بھی اس کو دیکھا۔ پھر ان بزرگوں نے یہ کہا کہ میں 11 دن پڑھائی کروں گا، اور 11 دن کے بعد میں یہاں پر آ کر اس درخت کے اوپر ایک تعویذ لگا دوں گا، اس کے بعد وہ یہاں سے کہیں باہر نہیں جا سکے گی، وہ ہمیشہ کے لیے اس درخت کے اوپر ہی مقیم ہو کے رہ جائے گی۔ 11 دن تک انہوں نے سختی سے منع کیا کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی قبرستان کے اس حصے کی طرف نہ جائے۔ گورکن جو تھا وہ بڑا بیمار ہو گیا، بالکل ینگ سا تھا وہ۔ اس کے بعد اس کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بوڑھے تھے، پھر وہ اس کی جگہ پر قبرستان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس کی والدہ کرتی تھی۔ تو اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ اکثر ہم لوگ اس قبر کے پاس ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے میں وہ بالکل ایک عام انسان لگتی ہے، وہ اکثر ہمیں شام کے وقت بھی وہاں پر نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی روشنی ہوتی ہے، موم بتی یا لالٹین لے کر، پتہ نہیں وہ وہاں پر کیا کرتی ہے۔ ہم لوگوں کو تو ان بزرگوں نے منع کیا ہے، ہم لوگ تو قبرستان کے اس حصے کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ جادوگرنی تھی یا وہ کوئی چڑیل کا روپ تھا جو وہاں پر دکھائی دیتی تھی۔ لیکن ایک دن گورکن کی جو ماں تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر میں نے 2 عورتوں کو دیکھا، ایک لالٹین لے کر کھڑی ہوئی تھی اور ایک اس قبر کے پاس، اس درخت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں سے بہت زیادہ بھیانک آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں آدھی رات تک وہاں پر گونجتی رہی۔ اسی طرح سے 11 دن گزر گئے۔ 11 دن کے بعد ہم لوگ وہ جو بزرگ تھے ان کے پاس گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آج مغرب سے پہلے پہلے وہ جا کر قبرستان میں وہ تعویذ لگا کر آئیں گے۔ اس دن موسم بہت سا خراب تھا۔ ہم لوگ ان کے ساتھ قبرستان تک آئے، گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا۔ جب سب ان کو لے کر قبرستان کے پاس آئے، ہم لوگ سارے قبرستان کے باہر ہی تھے، وہ اس حصے کی طرف اکیلے گئے۔ کافی دیر انہیں وہاں پر لگ گئی۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ کچھ خوف زدہ لگ رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بہت مشکل کے ساتھ وہاں پر تعویذ لگایا ہے، وہ جو مخلوق ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اس نے میرے اوپر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کو وقتی طور پر وہاں پر قید کر دیا ہے، لیکن اگر وہ تعویذ وہاں سے ہٹ گیا، اس درخت سے گر گیا یا غائب ہو گیا تو وہ مخلوق آزاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد کافی عرصہ وہاں پر امن رہا، نہ ڈراؤنی آوازیں آتی تھی، نہ وہاں پر وہ عورتیں نظر آتی تھیں، اور نہ ہی کوئی وہاں پر جانے سے ڈرتا تھا۔ اس کے کافی عرصہ بعد ہم لوگ وہاں پر کھیلتے بھی رہے، لیکن 1 سال کے بعد پھر اس حصے سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ جو گورکن تھا وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے وہاں پر بہت زیادہ کالے رنگ کی بلیاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کافی زیادہ بڑے سائز میں ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں۔ جب میں اس قبر کے یا اس درخت کے قریب جانے لگتا ہوں تو وہ ساری بلیاں جو ہیں وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کو لے کر بہت زیادہ خوف رہنے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے بھی وہ جو گراؤنڈ تھا وہاں پر ہم لوگوں نے میچ کھیلنا چھوڑ دیا، کیونکہ اکثر جب ہم لوگ میچ کھیلتے تھے تو ہم لوگوں کا جو بال تھا وہ شاٹ مارنے کی وجہ سے اسی سائڈ پر جا کر گرتا تھا، کیونکہ وہ بالکل سامنے جگہ بنتی تھی۔ پھر اگر کوئی بھی لڑکا
وہاں سے بال اٹھانے کے لیے جاتا تھا تو کوئی نہ دکھنے والا وجود ان کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتا تھا۔ اس خوف کے مارے کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ اب اس بات کو گزرے ہوئے بھی 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ وہ جگہ بالکل ویران اور سنسان ہو گئی ہے۔ جن کی وہ قبر تھی، جن کے ورثہ کی وہ قبر تھی، ان کو جب پتہ چلا کہ وہ کس نے یہ کام کیا، ان لوگوں نے بہت ڈھونڈا اس عورت کو۔ اس عورت کا کہیں پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں وہ کس گاؤں کی تھی، کہاں سے آئی تھی، کیا اس کا پرپس تھا جس نے آ کر قبرستان میں یہ کام کیا۔ وہ لوگ جو تھے، بڑی ان لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں پر وہ بزرگوں کو لا کر پڑھائی کروا سکے کہ وہ جو قبر ہے وہ محفوظ رہ سکے، لیکن اس کے پاس جو درخت تھا وہ اس حد تک آسیب زدہ ہو گیا تھا، اس پر اس حد تک جنات کا بسیرا ہو گیا تھا کہ جو بھی وہاں پر بزرگ آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہاں سے اس مخلوق کو ہٹانا مشکل ہے، وہ نقصان پہنچا دے گی۔ پھر ان لوگوں نے جن کی وہ قبر تھی، ان لوگوں نے اس قبر کے چاروں سائڈوں پر ایک جیسے سٹینڈ سا ہوتا ہے لوہے کا، وہ بنوا دیا کہ کوئی بھی دوبارہ اس میں کوئی ایسا کام نہ کر سکے، کیونکہ وہ جگہ تو آلریڈی بہت زیادہ آسیب زدہ ہو چکی تھی۔ تو جب وہ لوگ وہاں پر کام کروا رہے تھے، گاؤں کے ہی تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے وہاں پر کام کروایا ہے، کیونکہ درخت کے اوپر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی، کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ ہم لوگوں نے مغرب سے پہلے پہلے اس قبر کو چاروں طرف سے سکیور کر دیا، لیکن پھر بھی اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وسیم آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں آج ایک سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ نوشین ڈیلی روٹین پر بھی ولاگ آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اس سردی میں اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے بڑوں کی اور بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔